اس دفعہ جو غیر معمولی بات ہے وہ دو ہے. ایک تقریباً سب ججز ملک میں پشاور سے لے کے کراچی تک اور واگا سے لے کے کوئٹہ تک دال بندین تک یہ جج جتنے ہیں انہوں نے سب نے اتفاق کے رائے سے یہ شکوہ کیا کہ ہم پر آئی ایس آئی اور آئی بی پریشر ڈالتے ہیں. جو اوپینین صوبائی ہائی کورٹس نے دیا وہ اتفاق کرتے ہیں. اب 6 جج نہیں رہے, اب یہ کوئی 150-200 جج ہو گئے جنہوں نے ہائی کورٹ کے جو اس مرض شاکی ہیں کہ ان کو آئی ایس آئی کے آپریٹر آ کے دھمکی دیتے ہیں. اب قاضی صاحب نے ایک دفعہ تو کہہ دیا جب ان کو کراچی میں یہ ان کے سامنے اٹھایا گیا مسئلہ, انہوں نے کہا ناٹ ان مائی واچ, میرے ہوتے ہوئے میرے عہد میں تو کچھ نہیں ہوا تھا. اب بابر ستار صاحب جیسے جج جب شکایت ابھی حال میں کی ہے تو پھر اب ان دی واچ آف چیف جسٹس ہو گیا. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ چیف جسٹس اب کیا کرتے ہیں. یہ اب اتنا ایڈجرن کر کے جو چلے گئے ہیں, یہ کیس تو آپ کو زبان ان کی سنیں جو اس میں انہوں نے ملزم بنائے ان کی زبان سنیں کہ ہم ججوں کی پگڑیوں سے فٹ بال کھیلیں. یہ کوئی زبان ہے؟ انہوں نے اس سے زیادہ سخت زبان تب کی جب مریم بی بی نے ایک جہاد قسم کا چلایا ہوا تھا عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس, اور سپریم کورٹ کے دہلیز پہ آ کے وہ ٹرک لا کے اپنے اسپیکر سارے سپریم کورٹ کی طرف کر کے انہوں نے بہت تبرک کیا. خواجہ آصف بھی تھے اور مولانا فضل الرحمان بھی تھے, لیڈر مسلم لیگ نواز اور اے یو آئی کے. اب اس وقت ان کو چاہیے تھا کہ یہ ایکشن لے, پر وہ قاضی صاحب کہتے ہیں کوئی بات نہیں, جو پہلے نہیں ایکشن ہوا میری واچ ہے. اب اس واچ میں ججز کو سب کو ایک مٹھی کی طرح اکٹھا ہو جائے. یہ موقع بہت اہم ہے ملک کے لیے. اگر جج اس وقت ایک نہ ہوئے, وہ بابر ستار کو فالو کرے, وہ کیانی صاحب کو فالو کرے, جب تک ایک نہ ہوئے یہ ان کی لیے بڑے مشکل وقت آ جائے گا. اپنے مفاد کی خاطر, اپنے ادارے کی مفاد کی خاطر, اپنے ملک کے مفاد کی خاطر اب ججز پہ ہے. ججز ایک ہو جائیں تو اب بٹوین دی آئی ایس آئی اینڈ دا ججز ہو گیا, کیونکہ اس نے اتنی جرت کی ہے انٹیلیجنس ایجنسی نے کہ جب یہ معاملہ چل رہا ہے قاضی فیض عیسیٰ کی عدالت میں چل رہا ہے چیف جسٹس, تو اس دوران انہوں نے پھر یہ وارداتیں کر دیں. تو وہ بڑے کانفیڈنس میں ہیں, بٹ کانفیڈنس ان کا بالکل ناجائز ہے. یہ مات, یہ بازی ججز ہار ہی نہیں سکتے اگر وہ اکٹھے ہیں, ایک ہے. ہر جج کا یہ انٹرسٹ ہے کہ ایک دفعہ یہ آئی ایس آئی کی جو میڈلنگ اور ججوں کے گھروں کے اندر بگنگ انسٹرومنٹ یا ویڈیو ریکارڈنگ انسٹرومنٹ بیڈ روم میں لگا دیں. یہ تو کسی کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں. دس ہیز ٹو اسٹاپ, اور اسٹاپ وہ کرے گا اگر ججز یونٹی دکھائیں. اور ججز یونٹی دکھائیں, آپ فکر نہ کریں, ہر وکیل ان کے ساتھ, وکلا ان کی فوج, ان کے پیادے ہو, جس طرح ہم نے 2007 سے 2009 تک کر کے دکھایا. دی لائرز ول بی ریڈی اینڈ کال صرف دینی ہوگی. کسی ایک جج کو بابر ستار کے خلاف اگر ایکشن یا کیانی محسن کیانی سے خلاف یا کسی اور جج کے, یہ کرنا کیا کہتے ہیں آپ نون لیگ والے. آپ کو ایک اصل بات بتاؤ, اصل بات یہ ہے کہ یہ الیکشن ٹریبیونل نہیں بننا دینا چاہتے. الیکشن ٹریبیونل نامینیٹ ججز کرنے ہیں بائی دا چیف جسٹس. چیف جسٹس ہی کرے گا نا نامینیٹ اپنے ججز میں کہ وہ جا کے بیٹھے.
اب چیف جسٹس نے لاہور ہائی کورٹ نے 2 نہیں انہوں نے کو 8 مانگے ہیں. یہ کہتے ہیں 2 کا، نون لیگ کہتی ہے 2 کا. اب اگر تو ان کا مقصد ہے کہ یہ تاخیر میں پڑے اور کوئی فیصلے نہ آ سکے. ان کو یہ علم ہے کہ اگر ان کے تھیلے کھل گئے تو تھیلوں میں فارم 45 یا تو ندارت ہوگی یا اس پہ اوور رائٹنگ کی ہوگی، جس طرح نواز شریف کی فارم میں 45 میں کیا گیا، جس طرح یہ عام چودھری کی فارم میں کیا گیا، عطاءاللہ تارڑ کی فارم میں کیا گیا، جس طرح شہباز شریف کی اپنی طرف سے اس کی فارم میں کیا گیا، جس طرح مریم کے اس فارم میں کیا گیا. اب یہ گورنمنٹ نے یہ الیکشن کمیشن نے خود رضاکارانہ طور پہ تو نہیں پر آن ڈیمانڈ، گریٹ پبلک ڈیمانڈ، وہ کوئی 40 ایک فارم 45 وہ لگا دی تھی اپنی ویب سائٹ. وہ ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ نواز شریف کو تو وہاں 25,000 ووٹ نہیں ملے اور اس کو 1.5 لاکھ بنا دیا. آج جو پتن کی کل آئی ہے رپورٹ جو اخباروں میں آئی، اخباروں نے بہت منفی کردار کیا کہ اس کو دبا ہی گیا. اب پیج 4 پہ آ رہے ایک اخبار بہت اخبار تاکہ کسی کو نہ وہ پتن نے جو فافن اور پتن دو مانیٹرنگ کرنے کے ادارے الیکشن، انہوں نے سارے کیلکولس سارے آڈٹ کر کے بتایا ہے کہ اسلام آباد کی تینوں سیٹیں نون لیگ ہار گئی تھی، بری طرح ہاری، اور لاہور میں بھی بری طرح ہاری. ان جو اسلام آباد کی سیٹیں انہوں نے بتا دیا، انہوں نے آڈٹ کر کے بتایا کس کینڈیڈیٹ کو کتنے ووٹ ملے تھے اور کس طرح اس کو دوسرے کو لاکھ روپے بڑھا کے اور وہ اس کو جتا دیا. اور فارم 45 میں جو سارے ایک پولنگ اسٹیشن کا اور ایک کینڈیڈیٹ کا اس پولنگ اسٹیشن کا ووٹ درج ہوتے ہیں، اس میں سے فارم 47 نکلتا ہے جس میں ہر کینڈیڈیٹ کے کل ووٹ صرف لکھے جاتے ہیں. مطلب 80 کی دہائی کہ ٹرائیبیونل بھی تھیلا نہیں کھولنے کی حکم دے سکتا جب تک درخواست دہندہ یہ ثابت نہ کرے کہ بیگ میں کیا انلیگیلٹی ہے. اب وہ بیگ کھلے ہی نہ تو وہ کس طرح ثابت کرے. اب اس کے یہ سمجھتے یہ انہوں نے سمجھا کہ بیگ تو کھلنا ہی نہیں کبھی، کرو 45 کٹو اور 47 رکھو، اس لیے ان کو کہتے ہیں